اور یہ عجیب بات ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں جاتا ہوں، میں ان کو اس سے پہلے پہچانتا بھی نہیں تھا. میں مراد آباد گیا میرے جانے سے پہلے ان کی کلپ مجھ تک پہنچ گئی. یہ کلپ خود ہی آ جاتی میرے تک ادھر ادھر سے. اب وہاں گیا، میں نے یہ ویڈیو دکھایا، اس کے کچھ چمچے بھی سن رہے تھے. چمچوں نے جا کے بولا تو وہ کیا جواب میں دیتے، ہنسو گے آپ. بولتا میں نے ایسا بولا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کیا بولا تھا. اس نے رد کیا میرا. لیکن دیکھیے پھر اگلا جب جلسہ ہوا سنبل میں تو میں نے اس میں کہا، وہ بات آئی مجھ تک معتبر ذرائع سے، میں نے کہا افسوس ان پر اللہ کی کتنی بڑی مار ہے کہ وہ یہ تو مان رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا، مگر دیکھنے کے بعد توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے. کیسی توبہ ان سے سلب کر لی گئی ہے. دیکھیے کیا کہتا ہے، ذرا سنیے خدا کے بارے میں اور اس کی توحید کا تصور دیکھیے. شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا، زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا. وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے، اس موقع پر مانگ لینا. اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا، اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا. اگر ایسا بھی نہ ہو، رات میں تہجد کے موقع پر میں بڑا قریب آ جاتا ہوں اور میں خود آواز لگاتا ہوں حل من مستغفر، ہے کوئی جو اپنے کرتوت کا ہم سے معافی کا لینے والا ہو اور ہم سے اپنے گناہوں کی معافی کرانے والا ہو. جملے سمجھ میں آئے آپ کے؟ نہیں آئے تو میں دوہرا دوں. کہتا ہے کہ شرابی کو اس کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا. شرابی کو سب دھتکارتے، لیکن ایک اللہ ہی ہے جو شرابی کو بھی بلاتا ہے، آ جا مغفرت کے لیے. شرابی کو اس کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا، زانی کو اس کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا، چور کو اس کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا. وہ روزانہ آسمان اول پر آتا ہے. یہ تو چلو حدیث کے الفاظ ظاہری. روزانہ آسمان اول پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو صدا لگاتا ہے کہ میرے بندو عصر کے بعد جمعے کا دن یاد رکھیے، جمعے کا دن عصر کے بعد میں نے مغفرت کے لیے خاص کر دیا، باقی ٹائم نہیں بخشتا میں. صرف کون سا ٹائم ہے بخشنے کا؟ جمعے کا دن. اور جمعے کے دن بھی ملنے کا ٹائم کون سا ہے؟ عصر بعد. نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے ملنے کا سمے، دن جمعہ فرائیڈے 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک. اس ٹائم آنا مجھ سے مانگنے. جمعرات کو آیا تو دفتر بند ملے گا، بدھ کو آیا تو دفتر بند ملے گا. جمعے کا دن میں نے مغفرت کے لیے خاص کر دیا. جمعے کے دن عصر کے بعد مجھ سے مغفرت طلب کرنے آنا، مجھ سے مغفرت مانگنا. اور اگر اس وقت میں بھول جاؤں تو اگلے ہفتے آ جانا. اگر اس ہفتے بھی میں بھول جاؤں تو اس کے بعد والے ہفتے آ جانا. بتائیے اس سے بڑھ کر کیا توہین ہوگی؟ خدا بھولتا ہے، خدا فراموش کرتا ہے، خدا کی یادداشت چلی جاتی ہے. یہ تو انسانوں میں عیب آ جائے تو وہ انسان قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ جو بھول دے، فراموش کر دے؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کو بلانے کی ضرورت نہیں، اس کو ہفتے کا دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے نحانو اقربو الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں، مجھ سے مانگ، میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں. مگر خدا کے بارے میں تصور دیا گیا اس ہفتے بھول جاؤں تو اگلے ہفتے آ جانا، اگلے ہفتے بھول جاؤں تو بعد والے ہفتے آ جانا. تو بندہ جھنجھلا کے نہیں بولے گا کیا بار بار بھول جاتا ہے؟ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. دیکھیں نوجوان بڑے جلدی کیچ کر لیے یہ خدا کی صفت ہے. نہ سمجھ میں آیا تو ایک بات اور سن لیجئے، کیونکہ اب میں نے جملے دہرا دیے، اب بہت آسانی سے اس کے جملے سمجھ میں آئیں گے. شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا، زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا. وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے، اس موقع پر مانگ لینا. اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا، اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا. اگر ایسا بھی نہ ہو، رات میں تہجد کے موقع پر میں بڑا قریب آ جاتا ہوں. ہاں اگر ایسا بھی نہ ہو، آپ دیکھیں کہ بار بار بھول رہا ہے تو پھر تہجد کے وقت آ جانا، وہاں میں تھوڑا قریب آ جاتا ہوں. اگر دیکھیں کہ بار بار ہی بھول رہا ہوں، میں بالکل شارٹ میموری ہو گئی ہے میری، تو پھر تہجد کے وقت آ جانا، کیونکہ اس وقت پھر میں تھوڑا یادداشت ٹھیک رہتی ہے میری. معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب کفر کی باتیں،
لیکن مجبوری ہے کہ مجھے دکھانا پڑتا ہے، جبکہ ایسی باتیں سننے کا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے کہ قوم یہ دکھاؤ نہیں بتاؤ نہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے علماء زبانی بتاتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، ان کے عقیدے اچھے نہیں، تو ہماری قوم بولتی کیا بات کر رہے ہیں تو بڑے پکے نمازی ہے۔ ہم نے کہا یار ابلیس کی نماز نہیں دیکھا تو نے، اس سے بڑے تھوڑی ہے، اس نے تو 90 کروڑ سال اس سے بھی زیادہ عبادت کی اللہ کی، مگر نبی کی ایک مرتبہ تعظیم نہیں کی، پوری عبادت منہ پہ مار دی گئی۔ تو ان کی عبادت کیا دیکھتے ہو یار، ان کا عقیدہ دیکھو۔ سنو اب، اور میں خود آواز لگاتا ہوں حل من مستغفر، ہے کوئی جو اپنے کرتوت کا ہم سے معافی کا لینے والا ہو اور ہم سے اپنے گناہوں کی معافی کرانے والا ہو۔ اب یہ تو بہرحال بلا رہے تھے، کہہ رہے تھے خدا بلا رہا ہے، اثر میں آ جاؤ جمعے کے دن بعد میں۔ طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے ہیڈ ہے اس وقت، مولوی طارق جمیل تبلیغی جماعت کے کون ہے؟ ہیڈ ہے اس وقت، امیر ہے۔ اور ان کی ویڈیو دیکھ کے میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں، جب ان امیروں کا یہ حال ہے تو جماعت کے بیچارے غریبوں کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ جماعت کے امیر کو سنیے، یہ بلا نہیں رہے ہیں بلکہ یہ کیا کر رہے ہیں، خدا نہیں بلا رہا ہے، خدا بھی اس کے کہنے کے مطابق جماعت میں تضاد دیکھیے ان کے۔ ایک مولوی بول رہا ہے خدا بولتا ہے یہ ٹائم آ جانا، وہ ٹائم آ جانا، جمعے میں آ جانا، یہاں بھول جاؤ اگلے ہفتے آ جانا، اگلے ہفتے بھول جاؤ۔ اب طارق جمیل بولتے نہیں نہیں بھولتا نہیں ہے وہ، اب کیا کرتا سن لیجیے، سنیے۔ پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کتنا بڑا نوٹنکی ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب یہ عامر خان سے ملا تھا نا حج کے وقت، عامر خان فلم ایکٹر، کچھ دیر بعد ہوئی تو عامر خان نے بولا باس میں تو 3-4 گھنٹے فلم کے لیے ایکٹنگ کرتا ہوں، تو 24 گھنٹے ایکٹنگ پہ رہتے ہو یار، کتنے بڑے ایکٹر ہو باس، میں تو تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے پورا ایوریج نکال کے لایا اس نے، کتنے کروڑ ہے دنیا میں، پورا کاؤنٹنگ کر کے آیا وہ۔ پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے اللہ نے اس ایک لفظ میں جو محبت کا اظہار کیا ہے، یا ایھا الانسان۔ یہی انداز ہے نا، میں کاپی مارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اگر وہ کہے کہ دیکھو یہ تو خود بھانڈ پن کر رہا ہے، میں کہوں تیرا مولوی کر رہا میں تو کاپی کر رہا ہوں، وہ تو اصل ہے، یہ تو نقل ہے، اصل ہوتی ہے۔ یا ایھا الانسان، مجھے یوں لگتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں طارق صاحب، یہ امیر جماعت کے کہہ رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے اللہ زمین پر اتر آیا ہے اور پھر ایک ایک کے کندھے پکڑ رہا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ ابو جہل کے کندھے پکڑنے نہیں آیا کبھی، عتبہ کے پکڑنے نہیں آیا، شیبہ کے نہیں، فرعون کے نہیں، نمرود کے نہیں، کسی زمانے میں خدا زمین پر آ کے کسی کے کندھے نہیں پکڑ کے ہلایا، اسی کے زمانے میں آیا۔ تو وہ دیوبندیوں کا خدا ہوں گا، وہ وہابیوں کا خدا ہوں گا جو زمین پر آتا ہے کندھے پکڑ کے ہلاتا ہے۔ طارق جمیل سے بھی بولتا ہے کیا بک رہا ہے بے، کیا بول رہا ہے بے، لیکن وہ ہمارا خدا ہے جو آنے سے پاک، جانے سے پاک، چلنے سے پاک، پھرنے سے پاک، جگہ سے پاک، بیٹھنے سے پاک، اٹھنے سے پاک، کھڑے ہونے سے پاک، قیام سے پاک، جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ وہ ہمارا خدا ہے، یہ تمہارا خدا ہو۔ یہ کس منہ سے کہتے ہم توحید کی بات کرتے ہیں؟ ابے تمہاری توحید ہی تو سب سے بڑی خراب ہے۔ اور پھر تماشا دیکھو، پھر اللہ کہتا ہے، کندھے ہلا کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو، اور پھر آگے کیا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے او میرا بندہ تو نے مجھے کب چھوڑ دیا۔ اللہ کو پتہ ہی نہیں چھوڑا کب ہے، اس کو معلوم ہی نہیں خدا کو کب چھوڑا ہے۔ لا علم کتنا ہے خدا دیکھو ان کیا۔ اور ہمارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ اتنا باخبر ہے، اتنا باخبر ہے کہ جو دلوں میں خیالات گزرتے وہ بھی جانتا ہے، جو خیالات آئیں گے جس کو میں نہیں جانتا اس خیال کو وہ جانتا ہے۔ مرنے سے پہلے بھی اگر میرے دل میں کچھ خیال گزرے گا جسے میں نہیں جانتا مگر میرا رب جانتا،